بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم. What style of leadership have you implemented in your school? آپ نے اپنے اسکول میں کس طرح کا لیڈرشپ سٹائل امپلیمنٹ کیا ہوا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ موسٹلی سوال ان سے پوچھا جاتا ہے جو ایچ ایم، ہیڈ ماسٹر، ایڈمنسٹریس، ایو وغیرہ کی جاب کر رہے ہوتے ہیں آلریڈی. لیڈرشپ سٹائل کون سا ہونا چاہیے یا آپ نے کون سا امپلیمنٹ کیا ہوا ہے؟ میرے حساب سے اس کا جواب، چونکہ یہ اوپینین بیسڈ کویسچن ہے تو ہونا چاہیے کہ سچویشن بیسڈ ہے. جیسے ہم نے لاسٹ کویسچن جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا ایکس وائی زی تھیری میں، تو ڈفرینٹ سچویشن کے لیے ڈفرینٹ سٹائل اپنانا پڑتا ہے ایک لیڈر یا مینیجر کو، سچویشن کو دیکھتے ہوئے آبجیکٹیوز کے اچیومنٹ کے لیے. تو میرا بھی سٹائل جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو سچویشن ہوتا ہے، کبھی آٹوکریٹک، کبھی ڈیموکریٹک اور کبھی لیسز فیئر. نیکسٹ کویسچن ہے جسٹیفائی یور لیڈر سٹائل. اچھا، فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ آٹوکریٹک ہے، ڈیموکریٹک ہے، تو کیوں ہے؟ It is situation based when there is need of discipline, compliance to the norms, immediate application of any direction received from the department, focusing on duties. I use autocratic role. When there is need of teamwork and improvement in quality of education in school, I use democratic style, and I seldom use laissez-faire style. تو یہ جب آپ کو ڈسپلن، نارمس کے اکارڈنگ کمپلائنس چاہیے، امیجیٹ اپلیکیشن چاہیے کسی بھی ڈائریکشن کی، یا آپ 100% ڈیوٹیز پہ فوکس کر رہے ہیں اپنے ٹیم کی، تو آپ پھر آٹوکریٹک سٹائل یوز کرتے ہیں. جب آپ کو ٹیم ورک یا امپرومنٹ ان کوالٹی چاہیے ہوتی ہے تو پھر آپ ڈیموکریٹک پہ فوکس کرتے ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از چیک لسٹ اینڈ واٹ از ریٹنگ اسکیل. چیک لسٹ اور ریٹنگ اسکیل دو بیسیکلی اوپینین بیس جو ہے وہ میئرمنٹ ہے. چیک لسٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں، یعنی ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک لسٹ بنا لیتے ہیں، لسٹ کر لیتے ہیں جتنے بھی آبجیکٹیوز ہمارے ہوتے ہیں یا جو چیز ہم نے میئر کرنی ہوتی ہے، پرسنالٹی کی اسیسمنٹ کرنی ہے، ہم اس کی لسٹ تیار کر لیں گے. لسٹ 10 کی ہے، 20 یا 30 آئٹم یا سوال ہیں، ہر سوال کے آگے ایک باکس موجود ہوگا. جب ہم اس کو چیک کر لیں گے، آبزرو کر لیں گے، تو ہم اس کے سامنے ٹک کر لیں گے. یا کسی انڈیویجول کے کریکٹر میں، بیہیویئر میں وہ چیز موجود ہے تو ہم کیا کریں گے، اس کو ٹک کرتے جائیں گے. جو نہیں ہوگی، اس کا رسپانس وہ نہیں دے پا رہا یا نہیں ہوگا اس کی پرسنالٹی یا ٹریٹ میں کوئی چیز شامل، تو ہم اس کو بلینک چھوڑ دیں گے، ان چیکڈ چھوڑ دیں گے. اور اٹ از اے لسٹ آف آئٹمز یو نیڈ ٹو ویریفائی، چیک اینڈ انسپیکٹ. اٹ ہیلپس ٹو ریڈیوس the failure of the memory and human attention. List of different tasks is organized and completed. Tasks are ticked and remaining are left blank until their completion. اس کے بعد ریٹنگ اسکیل. اب ریٹنگ اسکیل ایک کوالٹیٹیو یا کوانٹیٹیو ڈسکرپشن ہوتی ہے کسی بھی آئٹمس کی. کوئی چیز آپ ڈسکرائب کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی اوپینین آپ لیتے ہیں کسی بھی پرسن کی. تو کسی پرسن کی، کسی چیز کی، کسی پروسیس کی، کسی چیز کے بارے میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں جب آپ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کوالٹیٹیو یا کوانٹیٹیو ڈسکرپشن آف آئٹمس، تھنگس، ٹریٹس آف اے پرسن. اب ان تینوں چاروں چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. اس میں جو رسپونڈنٹ ہوتا ہے اس کو جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ دی جاتی ہے، اس کے نیچے آپشنز ہوتے ہیں، نن، مائلڈ، ماڈریٹ، سویئر، ویری سویئر، یہ 5 to 7 ہوتے ہیں. اب رسپونڈنٹ اپنی مرضی کے مطابق اس کو ریٹ کر سکتا ہے، اس پرسن کو، پروسیس کو، جو ہے اس کا بیہیویئر کس طرح کا تھا. فلاں ٹیچر کا بیہیویئر کیسا تھا، نن، مائلڈ، ماڈریٹ، سویئر، ویری سویئر. تو اب یہ اوپینین دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ کتنے متاثر ہوئے ہیں فلڈ سے، تو نن، مائلڈ، ماڈریٹ، سویئر، ویری سویئر. تو یہ ریٹنگ اسکیل اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از مین بائی ریسرچ انسٹرومنٹ. ریسرچ انسٹرومنٹ بیسیکلی ریسرچ ٹول ہوتے ہیں جو کہ ہم ڈیٹا کلیکشن کے لیے یوز کرتے ہیں. ریسرچ ٹول آر دا انسٹرومنٹ فار ڈیٹا کلیکشن فرام ریسپونڈنٹ. دیز آر میڈ کیپنگ ان ویو دا آبجیکٹیوز آف دا اسٹڈی. جیسے کہ کچھ امپورٹنٹ ٹولز ہیں، کویسچنئر ہے، انٹرویو ہے، آبزرویشن ہے، پرسنالٹی ٹیسٹ ہیں، اس طرح سوشیو میٹرک ٹیکنیکس ہیں، پروجیکٹیو ٹیکنیکس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹیسٹس ہیں جیسے اچیومنٹ، ایپٹیٹیوڈ، انٹیلیجنس ٹیسٹ ہیں، اور ایٹیٹیوڈ اسکیلز ہیں، اوپینین ایئرز ہیں. یہ سارے کے سارے ریسرچ ٹول ہیں جو کہ ڈیٹا کلیکشن کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از گیسٹالٹ سائیکالوجی. واٹ از گیسٹالٹ. گیسٹالٹ ایک اسکول آف سائیکالوجی ہے
اور اس کا فوکس یہ وردیمر میکس وردیمر میں دیا تھا. گیسٹالٹ جرمن ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کمبائننگ پارٹس یا ایز اے ہول کی بات کرتے ہیں. گیسٹالٹ کا ایک ہی سنگل پرائم فوکس ہے, وہ یہ ہے کہ کسی بھی انڈیویجول کے بیہیویئر کو یا کانشیسنس کو ہم اس کے کمپوننٹ پارٹ میں ڈیوائڈ کر کے نہیں دیکھ سکتے, نہ آبزرو کر سکتے ہیں, نہ ہی اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہول جو ہے وہ پارٹ سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو ہول کو اسٹڈی کیا جائے نہ کہ پارٹس کو. اسٹرکچرلزم کے یہ اسکول آف سائیکالوجی اگینسٹ ہے, یعنی یہ ہول بیہیویئر ہول ایکسپیرینس کے اوپر فوکس کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہیومن ایکٹیویٹی کو ہم اس کے کمپوننٹ پارٹس میں ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے, تھنکنگ ہے, سینسیشن ہے, پرسیپشن ہے, وہ ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں, لیکن ایز اے ہول ان کا فوکس زیادہ تر پرسیپشن کے اوپر ہوتا ہے, کسی سچویشن کو پرسیو کرنا پرسیپشن کے اوپر. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گیسٹالٹ اسکول آف سائیکالوجی ہے, اس کا جو ہے وہ پرسیپشن کے ساتھ جو میجر فوکس اور ہے وہ لرننگ اور پرابلم سالونگ کے اوپر اور انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ ٹاسک کے اوپر ہے. تو گیسٹالٹ ایز اے ہول بیہیویئر کو اسٹڈی کرنے کے قائل ہیں اسکول آف سائیکالوجی. گیو ڈیمو آن موڈ آف ایجوکیشن. آپ موڈ آف ایجوکیشن, یہ 4-5 سوال ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں, فارمل, انفارمل اور نان فارمل موڈز آف ایجوکیشن. یہ اگر آپ موڈز آف ایجوکیشن پہ ڈیمو تیار کرنا چاہیں تو یہ میں آپ کو بک کا پیج نمبر بتا دیتا ہوں, بلکہ یہاں ساتھ لکھا بھی ہوگا. ہاں جی لکھا ہوا ہے, پیج نمبر 12 ہے. آپ پیج نمبر 12 کے اوپر جائیں گے تو آپ کو جو موڈز آف ایجوکیشن ہے وہ اس کی مکمل ڈیٹیل جو ہے یہاں پہ آپ کو مل جائے گی. تو آپ یہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں, تو ان کے تھرو اس کو تیار کر کے آپ جو ہے جائیں. اس طرح 4-5 اور بھی تیار کر کے جائیں. ہو سکتا ہے ابھی تک ڈیمو کسی سے لیا نہیں گیا, لیکن پاسبل ہے کہ آپ سے کہا جائے کہ آپ ڈیمو دیں. تو یہ لاسٹ ٹائم سوال پوچھا گیا تھا. نیکسٹ کویسچن ہے گیو ڈیمو آن کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس. پاکستان کے اندر جو کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس ہے یا اوورآل کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس, اس کے اوپر بھی ڈیمو آپ سے لیا جا سکتا ہے. اس پہ مکمل میں ایک پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں, پیج نمبر 105 ہے. اس میں یہ سارے کا سارا پروسیس جو ہے وہ میں نے مینشن کیا ہوا ہے. آپ اس پچھلی ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ پاکستان میں کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس ہے سارے کا سارا. یہ اس کا ٹاپک ہے پیج نمبر 105 کے اوپر کریکولم ڈیولپمنٹ. تو آپ اس کو اچھی طرح 104 اور 5 اس کو اچھی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں. میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا کیونکہ اس پہ پہلے میں جو ہے ریکارڈنگ کر چکا ہوں. کیا آپ نیوز پیپر پڑھتے ہیں؟ جی اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ رپلائی کریں یس. اگر آپ نہیں پڑھتے تو آپ کو رپلائی یس نہیں کرنا چاہیے. ویسے نیوز پیپر پڑھنا بھی چاہیے. اس کے بعد ہے ٹائپ 1 اینڈ ٹائپ 2 ایرر. ٹائپ 1 ایرر اور ٹائپ 2 ایرر ریسرچ کی بہت امپورٹنٹ ایررز ہیں. ٹائپ 1 ایرر کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ایک اسٹیٹسٹیکل ہائپوتھیسس ہوتا ہے, ہم کیا کر دیتے ہیں, ایک اسٹیٹسٹیکل ریسرچ میں اسٹڈی میں اسٹیٹسٹیکل ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ ہے یہ, جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک نل ہائپوتھیسس ہوتا ہے. اب نل ہائپوتھیسس کیا ہوتا ہے میں بتا دیتا ہوں. 2 ویریبلس کے درمیان کوئی ریلیشن شپ ایگزسٹ نہیں کر رہا, یہ ہوتا ہے نل ہائپوتھیسس. اگر واقعی ان کے درمیان کوئی ریلیشن شپ نہ ہو, ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے ٹرو نل ہائپوتھیسس. لیکن اگر ان کے درمیان ریلیشن شپ موجود اور ہم کہہ رہے ہوں کہ نہیں ہے موجود, یا ایک ریسرچر کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے, تو یہ فالس نل ہائپوتھیسس ہوتا ہے. اب آپ کو ٹرو اور فالس کی بھی سمجھ لگ گئی ہوگی. تو ٹائپ 1 ایرر کون سی ہے؟ انکریکٹ ریڈکشن آف ٹرو نل ہائپوتھیسس. یعنی ہمارا ایک ہائپوتھیسس ہے, نل ہائپوتھیسس ہے, یعنی 2 ویریبلس کے درمیان ریلیشن شپ موجود نہیں ہے, وہ ٹرو نل ہائپوتھیسس ہے. لیکن ایک ریسرچر اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ نل ہائپوتھیسس نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی ریجیکشن آف ٹرو نل ہائپوتھیسس, اس کو فالس پازیٹیو کہا جائے. دوسرا ٹائپ 2 ایرر, اٹ از اے فیلئر ٹو ریجیکٹ اے فالس نل ہائپوتھیسس. اب ایک ٹیچر ایک ریسرچر کیا کرتا ہے, اس نے جو اس کے پاس جو ہائپوتھیسس ہے وہ نل ہے, یعنی 2 ویریبل کے درمیان ریلیشن شپ موجود کیا ہے, 2 ویریبل کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ موجود جو ہے وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن وہ کیا کر دیتا ہے, وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں جی ٹھیک ہے یہ نل ہے اور جو ہے وہ ریلیشن شپ موجود نہیں ہے. تو جو فالس نل ہائپوتھیسس ہے آلسو کالڈ اے فالس نیگیٹو, یعنی ایک فالس نل ہائپوتھیسس کو
ایکسیپٹ کر لینا، ریجیکٹ نہ کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ٹائپ 2 ایرر کہلاتا ہے. فیلئر ٹو ریجیکٹ، یا دوسرے لفظوں میں انکریکٹ ایکسیپٹنس آف اے فالس نل ہائپوتھسس. ٹرو نل ہائپوتھسس میں نے آپ کو بتایا کیا ہوتا ہے. ٹرو نل ہائپوتھسس میں یہ ہے کہ دو ویریبل کے درمیان واقعی ریلیشن شپ موجود ہے. ٹھیک ہے، اب ریلیشن شپ موجود ہے اور ہم اس کو کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ریلیشن شپ موجود نہیں ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہے. ٹھیک ہے، یہ فالس ٹائپ 2 ایرر ہوتی ہے. فالس نل ہائپوتھسس کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے ہاؤ ڈو یو میک ڈیسیجن. ہم کوآپریشن اور کولیبریشن سے ڈیسیجن لیتے ہیں. روم اینڈ جیٹن کا ڈیسیجن میکنگ جو ماڈل ہے اس میں جو ہے اس کا اسٹائل کولیبریشن والا، لاسٹ کولیبریٹیو اینڈ کوآپریٹیو، تو وہ والا ہم یوز کریں گے، جس میں جو ہے وہ ایک جو لیڈر ہے یا مینیجر ہے وہ اپنی ٹیم کو ساتھ ملا کے چلتا ہے. ہاؤ ڈو یو یوٹیلائز NSP فنڈ، یعنی کوآپریٹیو یا کولیبریٹیو میں ٹیم کو ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں، پلاننگ میں انوالو کیا جاتا ہے. ان کی انپٹس لی جائے گی، اور کیونکہ ایک مائنڈ ایک ہوتا ہے، زیادہ مائنڈ زیادہ ہوتے ہیں. جب ہمارے پاس ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز یا اوپینینز آ جائیں گی تو پھر ہم اس میں ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ بیسٹ چوائس جو ہے ہم کون سی چوز کریں. یہی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے. ہاؤ ڈو یو یوٹیلائز NSP فنڈ. NSP فنڈ میں سب سے پہلے اسکولز کے اندر وہ اسٹوڈنٹ کی جو پریورٹیز ہوتی ہیں، ان کی جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں کلاس روم کے اندر انسٹرکشن سے ریلیٹڈ انسٹرکشنل نیڈز جو ہے وہ سب سے پہلے فلفل کیا جانا. کلاس روم کو کوالٹی بیسڈ جو ہے وہ فلفل کیا جانا، اس کو اکوپ کیا جانا. ٹیچرز کی جو نیڈز ہیں انسٹرکشنز کے حوالے سے، یعنی اس کو وائٹ بورڈ چاہیے، اس کو مارکر چاہیے، اس کو ایڈس چاہیے ایٹسیٹرا، تو وہ سب سے پہلے پرووائڈ کی جائیں گی. پھر انفراسٹرکچر کی مینٹیننس پہ، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ پہ، ایویلویشن پہ، اسکول کی آؤٹ لک کو بیٹر کرنے کے لیے یہ یوز کیا جاتا ہے NSP. رول آف کو کریکولر ایکٹیویٹیز ان چائلڈ ڈیولپمنٹ. چائلڈ کی ڈیولپمنٹ میں جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان کے 3 امپورٹنٹ جو ہے وہ اسپیکٹس ہیں کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے. کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بچے کی فزیکل ڈیولپمنٹ کی، پھر ہم بات کرتے ہیں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی، اور پھر ہم بات کرتے ہیں سوشل ڈیولپمنٹ کی. فزیکل ڈیولپمنٹ سے کیا مراد ہے؟ فزیکل ڈیولپمنٹ سے مراد جب بچے کسی ایکٹیویٹی میں، اسپورٹس گیمز میں، کسی ریدمک ایکسرسائز میں انوالو ہوتے ہیں تو ان کے مسل سٹرونگ ہوتے ہیں. اس سے بچے کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ساری باڈی پارٹس ایکٹیولی ورک کر رہے ہوتے ہیں، سٹرونگ ہوتے ہیں اس کے باڈی پارٹس. تو یہ فزیکل ڈیولپمنٹ. دوسری ہوتی ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. اب اس میں جو کہ بچہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا ہے، وہ کوئز ہو سکتے ہیں، وہ کوئی جو ہے وہ کوئی اسپیچ ہو سکتی ہے، وہ کوئی گیم کی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے جس میں بچے نے اپنے مائنڈ سے سوچنا ہوتا ہے، ڈیسیجن لینا ہوتا ہے. تو بچے کے اندر یہ ڈیسیجن میکنگ پاور، کوئک ڈیسیجن میکنگ پاور بھی آتی ہے. تو یہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے سوشل ڈیولپمنٹ. اب ہمارا بچہ چونکہ انوالو ہوتا ہے اس کے اندر ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے اندر، ٹیم ورک میں، وہ گروپ کی شکل میں، ٹیمز کی شکل میں، تو ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ہوتی ہے. جیسے مطلب کہ 2-4 کے گروپس بنے ہوئے ہیں، ایک ٹیم کی شکل میں وہ کام کر رہے ہیں، دوسروں کے اوپینینس کو دیکھنا، دوسروں کی باری جو ہے اپنی باری کا انتظار کرنا، دوسروں کو بھی ان کی ضروریات کا خیال رکھنا یا ان کی باری کا بھی احترام کرنا ایٹسیٹرا. تو یہ سوشل سکلز کے اندر یا سوشل ڈیولپمنٹ کے اندر آتی ہیں. تو یہ 3 طرح کی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہیں جو کہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز سے ہوتی ہیں: فزیکل، انٹلیکچوئل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ آر دا ایگزامپلز آف کوالٹیٹیو ریسرچ. کوالٹیٹیو ریسرچ کی ایگزامپلز پوچھی گئی ہیں. تو اس میں ہسٹوریکل ریسرچ جیسے ہے، کیس اسٹڈیز ہے، فینومینولوجیکل اسٹڈی ہے، گراؤنڈڈ تھیوری ہے، ایتھنوگرافیکل اسٹڈی ہے، نیریٹو انالیسس ہے، اور فوکس گروپ ہے. یہ آپ پیج نمبر 139 پہ اگر ان کی مکمل ڈیٹیل آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے اس وقت. نیکسٹ کویسچن ہے کہ ایکسپلین دا سائیکل آف مائکرو ٹیچنگ. مائکرو ٹیچنگ کا سائیکل جو ہے وہ 6 اسٹیپس پہ مشتمل ہوتا ہے. اس کے ٹوٹل 36 منٹس ہوتے ہیں. پلاننگ،
ٹیچنگ پلاننگ چونکہ ہم پہلے سے کر کے آتے ہیں تو ٹیچنگ میں 6 منٹ، فیڈ بیک کے لیے اس کے بھی 6 منٹ، فیڈ بیک لیا پراپرلی ایک ٹاسک یا ایک اسکل آپ بچے کو نہیں سکھا سکے ٹیچرز کو، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، ری پلان کرتے ہیں 12 منٹ کے لیے، پھر اس کو ری ٹیچ کرتے ہیں 6 منٹ کے لیے، اور پھر اس سے ری فیڈ بیک لیتے ہیں اگین جو ہے وہ 6 منٹس کے لیے. تو یہ ٹوٹل 36 منٹ کا سائیکل ہے، اور اس میں 6 سٹیپس جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے کہ واٹ از ایکسپیریمنٹل ریسرچ. ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں جو میجر فوکس ہمارا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل کو ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر اپلائی کر کے اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، ایک ہائپوتھسس جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں، اور اس ہائپوتھسس کی روشنی میں یا اس کو فالو کرتے ہوئے پھر ہم ڈیٹا انالائز کرتے ہیں. تو ایکسپیریمنٹل ریسرچ از ڈیفائنڈ ایز اٹ انوالوز the manipulation of at least one independent variable and observation of its effects on dependent variable while controlling relevant and extraneous variable. جے بی بیسٹ نے کہا کہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ از ڈسکرپشن انالیسز آف what will be, what will occur and in carefully controlled condition. ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں سچویشن in which relationship between cause and effect is determined. تو اس کی کافی ساری آگے ٹائپس ہیں، ٹرائل اینڈ ایرر ہے، کنٹرول آبزرویشن ہے، نیچرل ایکسپیریمنٹ ہے، ایکس پوسٹ فیکٹو ہے، لیبارٹری ایکسپیریمنٹ ہے. تو اس میں 2 طرح کے گروپ بنائے جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے کنٹرول گروپ اور ایک ہوتا ہے ایکسپیریمنٹل گروپ. وہ گروپ جس میں ہم جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے یا ٹریٹمنٹ ہم اپلائی کرتے ہیں اس کو ایکسپیریمنٹل گروپ کہا جاتا ہے، اور جس گروپ میں ہم اپلائی نہیں کرتے اپنے سیمپل پہ، جو ہم نے 2 گروپ بنائے ہیں ان میں سے ایک پہ جس پہ نہیں کریں گے تو وہ ہمارا کیا کہلائے گا، کنٹرول گروپ کہلائے گا، گروپ وچ ریسیو نو ٹریٹمنٹ. اس کے سٹیپس کتنے ہوتے ہیں، سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ آف پرابلم ہے، پھر آبجیکٹیوز آف اسٹڈی ہے، پھر ہائپوتھسس بنانا، پھر اس کی بیس پہ سیمپلنگ کرنا، پھر ریسرچ ڈیزائن بتانا، سلیکٹ کرنا، پھر ایکسپیریمنٹ کرنا، اس سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا، پھر ڈیٹا کو انالائز کرنا، اور پھر کنکلوژن کو ڈرا کرنا. یہ امپورٹنٹ سٹیپس تھے ایکسپیریمنٹل ریسرچ کے. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از ہائرارکی آف اسکول ایجوکیشن اینڈ ہائر ایجوکیشن. اسکول ایجوکیشن میں سب سے پہلے جو ہے وہ منسٹر آف اسکول ایجوکیشن ہوتا ہے، منسٹر، اس کے نیچے سیکٹری ایجوکیشن ہوتا ہے، سیکٹری اسکول ایجوکیشن، سیکٹری کے نیچے اسپیشل سیکٹری اسکول ایجوکیشن ہوتا ہے، اور اس کے نیچے 2 ڈی پی آئیز ہوتی ہیں اور 5 ایڈیشنل سیکٹری ہوتی ہیں، ڈی پی آئی سیکنڈری، ڈی پی آئی ایلیمنٹری اور ایڈیشنل سیکٹری. ڈی پی آئی سیکنڈری کے نیچے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ڈی پی آئی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری ہوتا ہے، ڈی او سیکنڈری ہوتا ہے. یہ 36 ہوتے ہیں ٹوٹل پنجاب میں. اس طرح ڈی پی آئی ایلیمنٹری جو اس کے نیچے جو ہے وہ 72 ڈی اوز ہوتے ہیں، 36 میل اور 36 فیمیل. یہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایلیمنٹری ہوتے ہیں، پرائمری اور ایلیمنٹری اسکولز ان کے انڈر آتے ہیں. اسی طرح 36 سی ای اوز ہوتے ہیں، 36 چیف ایگزیکٹو آفیسرز ہوتے ہیں. ہر سی ای او کے نیچے ڈسٹرکٹ، یہ سی ای او ڈسٹرکٹ لیول کی پوسٹ ہے، یہ 36 ہوتے ہیں. ہر 36 یعنی ہر سی ای او کے نیچے 3 ڈی اوز کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک ڈی او سیکنڈری اور ایک ڈی او جو ہے وہ 2 ڈی او ایلیمنٹری. ڈی او ایلیمنٹری میل ہوتا ہے، ایک فیمیل ہوتا ہے. پرائمری اور مڈل گرلس اسکولوں کے لیے ڈی او ایلیمنٹری فیمیل ہوگی، اور بوائز اسکولوں کے لیے ڈی او ایلیمنٹری میل ہوگا. تو ڈپٹی ڈی او جو ہے وہ ہر تحصیل میں، پھر ہر ڈی او کے نیچے، ڈی او میل یا فیمیل کے نیچے ہر تحصیل میں ایک ڈپٹی، اور ہر ڈپٹی کے نیچے پھر آگے اے ای اوز ہوتے ہیں. ڈی او سیکنڈری کے نیچے جو ہے وہ ڈپٹی ڈی او سیکنڈری اور سارے ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولز ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے ہائر ایجوکیشن کا اسٹرکچر. منسٹر ہوتا ہے ہائر ایجوکیشن کا، پھر سیکٹری، پھر اسپیشل سیکٹری، پھر ایڈیشنل سیکٹری 5، اور اس کے بعد ڈویژنل لیول پہ ڈی پی آئی کالجز ہوتے ہیں، ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشنز. پروونشل لیول پہ اس میں کیا ہوتے ہیں، ڈی پی آئی کالجز ہوتے ہیں. اس کے نیچے پھر ڈویژنل لیول پہ ڈائریکٹر کالجز ہوتے ہیں. پنجاب میں ٹوٹل 9 جو ہے وہ ڈائریکٹرز ہیں. اس طرح ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ہوتے ہیں، یہ ڈسٹرکٹ لیول کی پوسٹ ہوتی ہے، اور ان کے نیچے پھر کالج کے پرنسپل ہوتے ہیں. یہ اسٹرکچر ہے. واٹ از نیو کانسیپٹ آف سپرویژن، کنسٹرکٹیو اینڈ سپورٹیو ایگزامینیشن. جو سپرویژن کا نیا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ سپرویژن ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ایک لیڈر یا ایک مینیجر، اس کا کام کیا ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ
نہ صرف اس کو اس کی پروگریس کو چیک کرے، بلکہ جہاں پہ سپورٹ چاہیے تو وہاں پہ اس کو سپورٹ دے، انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے، کوئی مٹیریل پرووائڈ کرنا ہے، یا اس کی کونسلنگ کرنی ہے، اس کی ٹریننگ کرنی ہے، جہاں پہ جس قسم کی سپورٹ چاہیے تو ایک جو مینیجر ہے اس کو سپورٹ بھی کرنی چاہیے ساتھ. تو کنسٹرکٹیو اینڈ سپورٹیو ایگزامینیشن آف اے پروسیس، یہ جو ہے سپرویژن کا ماڈرن کانسیپٹ ہے. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ٹریننگ اینڈ گرومنگ. ٹریننگ جو ہے دی از دا ایکٹیویٹی آف امپارٹنگ اینڈ ایکوائرنگ اسکلز میکنگ این انڈیویجول ایبل ٹو پرفارم ہز کرنٹ ڈیوٹیز ایفیشینٹلی. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ٹریننگ کے بارے میں بھی، کہ کسی انڈیویجول کو اس قابل بنانا کہ وہ اپنی کرنٹ ڈیوٹیز ایفیشینٹلی اور افیکٹولی پرفارم کر سکے، اس کو نالج اور اسکل پرووائڈ کر دینا، یہ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. جبکہ گرومنگ کیا ہوتی ہے؟ دی ایکٹ آف ٹیچنگ سم ون آفن فار ایڈوانسمنٹ ایٹ ورک اور میکنگ ون ایبل ٹو اپڈیٹ ہز وے آف ڈوئنگ اے ٹاسک. یعنی یہاں پہ ہم یوں کہتے ہیں کہ جو گرومنگ ہے دی ایکٹ آف ٹیچنگ سم ون، ہم جب کسی کو ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ فار ایڈوانسمنٹ ایٹ ورک اور میکنگ ون ایبل ٹو اپڈیٹ ہز وے آف ڈوئنگ، کہ ایک انڈیویجول جو اس کو کام کرنا تو آتا ہے، وہ سیکھا ہے اس نے، لیکن اس کام کرنے کی جو پروفیشنسی ہے وہ مزید اس کی بڑھ جائے، اس کو مزید افیکٹولی ایفیشینٹلی پرفارم کرنے لگ جائے، اپڈیٹ کرے، ایڈوانسمنٹ آ جائے. ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنے ایک ٹاسک کو پرفارم کرنے کی ہائیسٹ جو پیک ہے اس پہ پہنچ جاتا ہے جب ایک انڈیویجول. تو یہ پھر وہ کیا ہوتا ہے، اس پروسیس کو، اس طرح اس کی اسکلز کو اس طرح سے پالش کرنے کو ہم گرومنگ کہتے ہیں. وٹ از پی ای آر؟ پی ای آر کہتے ہیں پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ کو. ان کو پہلے اینول کانفیڈینشیل رپورٹس کہا جاتا تھا. ہر سرکاری ملازم کی سال کے بعد جو پرفارمنس ہے اس کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں. اس فارم کا نام ہے پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ فارم. اس میں ہر سرکاری ملازم کی جو ہے وہ اینول پرفارمنس مینشن کی جاتی ہے. اگر ایک سرکاری ملازم کا دورانیہ 3 ماہ سے زیادہ ہے تو اس کی پی ای آر لکھی جاتی ہے. 3 ماہ سے کم والے ڈیوریشن والے سرکاری ملازم کی، یعنی اس کی سروس اگر 1 سال میں 3 ماہ سے کم ہے، مثلا وہ فرض کریں کہ مارچ میں اس نے جوائن کیا ہے تو اب اس کی جو ہے وہ 7 ماہ ہوگی سروس. فرض کریں اگر اس نے اکتوبر میں جوائن کیا ہے یا نومبر میں کیا ہے تو اب اس کی جو ہے وہ اے سی آر اس سال کی پی ای آر نہیں لکھی جائے گی، کیونکہ 3 ماہ سے کم ڈیوریشن کی نہیں لکھی جاتی. تو پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ جو ہے تمام سرکاری ملازمین، چاہے وہ کانٹریکٹ میں آتے ہیں چاہے وہ ریگولر ہوتے ہیں، ان کی اینول جو ہے وہ پرفارمنس رپورٹ جو ہے وہ بنائی جاتی ہے. یہ ان کا امیجیٹ باس بناتا ہے اور اس سے نیکسٹ جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ اس کو چیک کر کے اس کے اوپر کاؤنٹر سائن کرتی ہے. وٹ از دا رول آف ڈاکٹر ماریا مونٹیسوری ان ای سی ای ایجوکیشن؟ ڈاکٹر ماریا مونٹیسوری جو ہے وہ پائنیئر ہیں ای سی ایجوکیشن کی. فریڈرک فروبل اور ماریا مونٹیسوری یہ 2 امپورٹنٹ نام ہیں جن کا جو ہے وہ ای سی میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. یہ ڈاکٹر تھی بائی پروفیشن، روم یونیورسٹی سے انہوں نے 1896 میں ڈاکٹر کی ڈگری کی تھی. مونٹیسوری نے ایک میتھڈ انٹروڈیوس کروایا، مونٹیسوری میتھڈ، جس میں کلاس میں بچوں کو فری ہینڈ دیا جائے، فریڈم دیا جائے، انوائرمنٹ ہر طرح سے اکوپ ہو، ٹیچنگ مٹیریل سارے کا سارا جو ہے وہ وہاں پہ پرووائڈ کیا جائے. بچہ جو ہے وہ سیلف کانفیڈنس اور سیلف کریکٹنگ وے میں، یعنی اس میں کانفیڈنس بھی ہو اور خود سے چیزیں ٹھیک کرنی، خود سے اپنی لرننگ کو بہتر کرے، اپنی ایررز کو خود سے جو ہے وہ کریکٹ کرے. تو سیلف کریکٹنگ وے آف لرننگ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا، مونٹیسوری اسکول اسٹیبلش کیا، اور اس نے سینسوریل مٹیریل یوز کیے، یعنی سینسری مٹیریل یوز کیے کہ ان کو یوز کر کے بچہ جو ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرے. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ جو بک لکھی ہے امپورٹنٹ، ڈسکوری آف چائلڈ، مونٹیسوری میتھڈ، سیکرٹ آف چائلڈ اینڈ ابزاربنٹ مائنڈ، یہ ان کے جو ہے وہ امپورٹنٹ بکس ہیں. سینسری ایجوکیشن اینڈ میوزک، ان کے ایجوکیشنل میتھڈ جو تھے. یوٹیلائزیشن آف سینسز، جس میں امپورٹنٹ تھا انٹلیکچوئل ڈیسیجنز، 3R کا کانسیپٹ، رائٹنگ ریڈنگ اینڈ ارتھمیٹکس کا بھی جو ہے وہ انہوں نے کا فوکس کیا ٹیچنگ کے دوران. تو انہوں نے چلڈرن ہاؤس بنایا، یعنی مونٹیسوری اسکول اوپن کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کلاس روم کے انوائرمنٹ کو اس نے کہا کہ بچوں کی نیڈ کے اکارڈنگ تیار کیا جائے. اس کو اس نے ریڈی یا پریپیئرڈ انوائرمنٹ کا نام دیا.